وفاقی وزیر اسد عمر دیگر حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جب سے ہماری یہ وبا پھیلی ہے اور تقریباً 1.5 سال سے پاکستان باقی دنیا کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے، اس میں ہم نے بندشیں بڑھائی یا کم کی ہیں جو وبا کا پھیلاؤ ہوتا تھا اس کو دیکھ کر، اور اسی کے اندر پہلے تو عمومی طور پر سارے ملک کے اندر اطلاق کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے ٹارگیٹڈ اپروچ لی اور جن اضلاع کے اندر جن شہروں کے اندر وبا زیادہ ہے تو وہاں بندشیں بڑھا دی جاتی تھیں، اور اسی طریقے سے وہ سیکٹرز، وہ کاروبار کے ذرائع یا وہ ہماری جو مختلف معیشت کا حصہ ہیں یا ثقافت کا حصہ ہیں جن سے وبا کے زیادہ پھیلنے کے اندر خطرہ ہوتا تھا، وہاں پر بندشیں بڑھا دی جاتی تھی۔ لیکن ساری دنیا اب یہ بات سمجھ چکی ہے، اور ڈاکٹر فیصل آپ کو تفصیل سے پھر اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس وبا سے نکلنے کا بنیادی طور پہ طریقہ کار جو اس وقت دنیا کے پاس موجود ہے وہ ہے ویکسین لگانا، اور جب تک ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ملک کے شہریوں کو ویکسین نہیں لگے گی تو آپ کو ان بندشوں کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑے گا، اور جس کی وجہ سے ظاہر زندگی کے اندر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، کاروبار کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے وہ ممالک جہاں بہت زیادہ تعداد کے اندر ویکسین لگائی جا چکی ہے وہ اپنے ملک کے اندر بندشوں کو بہت کم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا ختم ہو جائے گا، کرونا پھر بھی رہے گا، لیکن اس کی ایک سطح ایسی آ جائے گی کہ جس سطح کے اوپر اس وبا کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، ایک عام جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے انسان، جس طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے، جس طریقے سے معیشت چلتی ہے، کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ آج NCOC میں فیصلہ کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے جو بندشیں ہم لگا رہے ہیں یا جن کی توثیق کی جا رہی ہے یا جن کے اندر کمی کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی ضلع کے اندر جو ہے ویکسین کتنی لگائی گئی ہے اس کی بنیاد پر ہوگا۔ جو ہم نے ہدف سیٹ کیا تھا ستمبر کے شروع میں کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں، پوری آبادی کسی شہر کے اندر جو ہے اس کو، اور خاص طور پہ جو بڑے ہمارے 24-25 شہر تھے، اس کے اندر کم سے کم 40% جو ہے آبادی کا، اس آبادی کا جو 15 سال سے زیادہ عمر کی ہے، ان کو مکمل طور پر ویکسینیٹ کیا جا چکا ہو، یعنی کہ ان کو دونوں ڈوز جو ہیں وہ لگ چکی ہوں۔ اس بنیاد کے اوپر وہ شہر جو اس ہدف کو حاصل کر چکے ہیں، اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، یا تقریباً جو اگلے 1-2 دن 3 دن کے اندر یہاں پر پہنچنے والے ہیں، وہ 8 شہر ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سکردو اور گلگت ہیں، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میرپور ہیں، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے اور راولپنڈی ہے۔ ان 8 شہروں کے اندر ہم 1 اکتوبر سے بندشوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں، اور اب میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا کہ وہ کیا کمی ہے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور باقی جو شہر ہیں اور باقی اضلاع جو ہیں اس کے اندر جو 30 ستمبر تک بندشیں تھیں وہ ان کو آگے بھی 15 اکتوبر تک لے جایا جا رہا ہے۔ 1-2 چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، بٹ بنیادی طور پہ جو 30 ستمبر تک جو بندشیں تھیں وہی اس کو آگے ہم اکتوبر 15 تک لے جا رہے ہیں۔ میں اپیل کروں گا ان شہروں کے جہاں پر یہ بندشیں کم نہیں ہو رہی، میں اپیل کروں گا ان کے شہریوں سے بھی، ان کے کاروباری حضرات سے بھی، کہ وہ اپنے اپنے شہر کی، اپنے اپنے صوبے کی لیڈرشپ سے، سیاسی لیڈرشپ سے، انتظامی لیڈرشپ سے یہ بات کریں اور ان سے ایک مطالبہ کریں کہ اگر یہ دوسرے 8 شہر جو ہیں وہ یہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا شہر کیوں نہیں حاصل کر رہا۔ اور اس کی پورا یقین ہے کہ جب ایک عوام کی طرف سے یہ مطالبہ آئے گا تو ان شہروں کے اندر جو ابھی تک اس رفتار سے ویکسینیشن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جو ہدف سیٹ کیا گیا تھا، وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیزی آئے گی۔ اور یہ سب ظاہر ہے، ہم پھر میں دہرا دوں کیوں کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایک معمول کی زندگی کی طرف پاکستان لوٹ سکے۔ جو 8 شہر ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا، ان کے اندر 1 اکتوبر سے تبدیلی کیا کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو جو اجتماع ہوتے ہیں، اندرونی اجتماعات کے اندر باقی شہروں کے اندر جو ابھی تک چل رہا ہے اور اب 15 اکتوبر تک چلتا رہے گا، اس میں 200 لوگوں کی شرکت کی اجازت تھی، اس کو بڑھا کے 300 کیا جا رہا ہے، اور جو باہر کی
اجتماع ہیں. جو تمام دوسرے شہر ہیں اس میں تو جو 400 کا لمٹ تھی اسی کے اوپر چلے گا آگے معاملہ, لیکن ان 8 شہروں کے اندر اس کی تعداد کی اجازت اب 1000 تک دی جا رہی ہے. یہ باہر کے اجتماع ہیں. ہماری جو مزار ہیں اولیاء اللہ کے, وہاں پر لوگ جاتے ہیں, وہاں پر بھی ایک نسبتاً بندش تھی اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی بھی ایسا علاقہ ہے جہاں پر زیادہ وبا کا پھیلاؤ ہو تو پھر صوبائی حکومتوں کو اجازت تھی کہ وہاں پر وہ بندش لگا سکتے ہیں کہ عوام کا وہاں پر جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے. ان 8 شہروں کے اندر اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جتنے بھی مزار ہیں, جتنے بھی اولیاء اللہ کی درگاہ ہیں, وہ سب مکمل طور پہ کھلی رہیں گی اور عوام وہاں پر آ سکیں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگائی بھی ہے, وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں اور وفاقی حکومت, وہ مل کے ان کی انتظامیہ جو ہے ان کے ساتھ مل کر کوشش کرے گی کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ یہ ٹیسٹ کیا جا سکے, چیک کیا جا سکے کہ صرف ویکسینیٹڈ لوگ ہی یہاں پر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے سنیما ہالز جو ہیں وہ ان 8 شہروں کے اندر جو ویکسینیٹڈ شہری ہیں ان کے لیے کھول دیے جائیں گے 1 اکتوبر تک. باقی شہروں کے اندر یہ بندش قائم رہے گی. جو انڈور ریسٹورانٹس ہے, بلکہ ڈائننگ جو ہے جو ڈائننگ کی ابھی مروجہ جو ہے بندش ہے یا جو اجازت ہے اسی کے مطابق ہی آگے چلیں گے. لیکن اب ان 8 شہروں کے اندر ہفتے میں 7 دن جو ہیں ان ریسٹورانٹس کو کھولا جا سکے گا, باقی شہروں کے اندر 1 دن ان کو بند کرنا لازمی ہے. اسی طریقے سے شادی کی تقریبات جو ہیں جو ویڈنگ ہالز وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ بھی ان 8 شہروں کے اندر 7 دن ان کی اجازت دے دی جائے گی. ایک اور چیز جو صرف ان 8 شہروں سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کا بھی ویکسینیشن سے تعلق ہے, وہ ہے کہ فلائٹس کے اندر, ایئر لائن فلائٹس کے اندر جو ہے, جیسے آپ کو پتا ہے جو سفر کرتے ہیں, کھانے پینے کی پابندی تھی سوائے پانی کے, اور وہ پابندی اٹھائی جا رہی ہے 1 اکتوبر تک. اور وہ اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ 1 اکتوبر سے صرف 18 سال یا اوپر کے وہ لوگ جو دونوں ڈوز ویکسین کی یعنی مکمل طور پہ ویکسینیشن کرا چکے ہیں, صرف وہ لوگ جو ہیں ٹریول کر سکیں گے. اس سے کم جو عمر کے 18 سال سے کم جو ہیں ویکسینیشن جن 12 یا 18 کے درمیان ہے ان کی سنگل ڈوز جو ہے اس کی ٹریول کی بھی اجازت ہوگی اکتوبر کی 31 تاریخ تک. اس کے بعد پھر وہ بھی فل ڈوز کے بعد ٹریول کر سکیں گے. ہماری ابھی تک جو ویکسینیشن کی مہم ہے الحمدللہ کامیاب رہی ہے. 8 کروڑ ویکسینیشن ہو چکی ہیں, جس میں سے 3 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم 1 ڈوز لگی ہے. 2 کروڑ 77 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے, اور جن لوگوں کی کم سے کم 1 ڈوز لگی ہوئی ہو ان کی تعداد اس وقت 5 کروڑ 84 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چند ماہ پہلے ہدف یہ سیٹ کیا تھا کہ کم سے کم 7 کروڑ پاکستانیوں کی ویکسینیشن کرنی ہے 31 دسمبر تک. ہم اس ہدف کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اسی طریقے سے رفتار, بلکہ ہماری امید یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر اور مزید تیزی آئے گی. ستمبر میں کچھ ہمیں کمی ویکسینیشن کے ریٹ میں دیکھنے کو ملی, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہیلتھ کا جو عملہ ہے وہ پولیو کی ڈرائیو, اور پولیو بھی بہت پاکستان کے لیے اہم ہے, دنیا کے چند ممالک رہ گئے ہیں, فیصل سلطان آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا اور بتائیں گے, وہ بھی اب مکمل ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 دن سے دوبارہ جب وہ پولیو کی کیمپین ختم ہونے کے بعد ویکسینیشن ریٹس بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم اور بندشیں جو اعلان کر چکے تھے پہلے کہ 30 ستمبر کے بعد جو مکمل طور پر ویکسینیٹڈ نہیں ہے وہ جو کام نہیں کر سکیں گے, وہ بھی یاد رکھیں. اس کی بہت تشہیر ہوئی ہے, روزانہ ٹیلی ویژن سے آپ کو میڈیا سے پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے. تو ابھی تک اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگائی ہوئی ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے پہلی ڈوز لگائی ہوئی ہے اور دوسری نہیں لگائی ہوئی اور ان کے 28 دن سے زیادہ ہو گئے, وہ ضرور دوسری ڈوز آج یا کل میں لگا لیں, ورنہ 1 اکتوبر سے بہت ساری ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر پائیں گے. اب میں فیصل سے ریکویسٹ کروں گا جی کہ وہ آپ کو ذرا سے تفصیل بتائیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ بچے, خواتین, ان کے لیے کیوں ضروری ہے اور صحت کے لحاظ سے یہ ویکسین سیف بھی ہے اور ضروری بھی ہے. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. جیسے اسد صاحب نے بتایا
کہ ہماری جو کورونا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے اس کا محور ہم آہستہ سے تبدیل کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کہ ویکسینز نہیں موجود تھیں تو مکمل انحصار جو تھا وہ ایسی چیزوں پہ تھا جن کو پابندیاں یا ریسٹرکشنز بول رہے تھے، لیکن چونکہ اب ویکسین موجود ہے اور ویکسین اچھی تعداد میں موجود ہے، چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے اب ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کا فوکس اور محور ویکسینز ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے سنا ہماری ویکسین کی کیمپین بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ ابھی اگر ہم کل پاپولیشن کو دیکھیں تو تقریباً اس میں سے 12% لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں، اور اگر 15 سال سے زیادہ کی تعداد کی پاپولیشن کو دیکھا جائے تو اس میں ہم 20% سے زیادہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہماری راہ کچھ باقی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو 2-3 اہم نکات یا باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے اور اس کو مکمل طور پہ سکسیسفل بنانے کے لیے اور ایسی جگہ لے جانے کے لیے جہاں ہماری کل جو پاپولیشن ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے، اس میں کچھ ایسے گیپس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کرنے بہت ضروری ہیں۔ ایک آپ نے کل ذکر سنا کہ ہم نے 12 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کھول دی۔ اس کی کیا منطق اور وجہ ہے؟ بچے بیماری کا حصہ بنتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے بیماری پھیلتی بھی ہے۔ ایک تو یہ بہت ضروری بات تھی، لیکن ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے اس نے بہت سفر کیا ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ہمیں بہت ساری چھٹیاں کرنی پڑیں، ان کو بند کرنے پڑے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ چلے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب آگے چلے۔ تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے، تاکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن ان کے ذریعے اگر ان کے گھر والوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو جو گھر میں بیماری پھیلتی ہے اس کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کی جائے۔ تو یہ 12 سال سے زیادہ عمر والے بچوں کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے، یہ مفت ہے، اس کو لگوائیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم طریقہ کار ہوگا اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے۔ دوسرا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مرد اور خواتین دونوں ہی ویکسین لگوا رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو تعداد یا جو ریشو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہو، جتنے مرد لگوا رہے ہوں خواتین بھی بڑھ چڑھ کے لگوائیں، کیونکہ خواتین آبادی کا 50% حصہ ہیں، اور جب تک ہماری خواتین میں ویکسینیشن کا پورا استعمال نہیں ہوگا، ظاہر ہے ہماری پوری آبادی جو ہے وہ اس بیماری سے نہیں بچے گی۔ اس صورت میں کسی قسم کے غلط پروپیگنڈا کے اوپر آپ توجہ نہ دیجیے۔ یہ تمام ویکسینز سیف ہیں اور اس میں کسی صورت بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا رسک نہیں ہے، خواتین کے لیے کوئی فالتو خطرہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ اس معاملے کو بے وجہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی ویکسین لگوا سکتی ہیں، نہ صرف ان کے لیے ویکسین سیف ہے بلکہ میں یہ ساتھ کہتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک حاملہ خاتون کو انفیکشن ہو جائے تو ان کو بیماری کے زیادہ شدید ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے، تو بلکہ ان کے لیے ویکسین لگانا عام شخص سے بھی زیادہ ضروری ہے سائنسی اعتبار سے۔ ایک اور چیز کا ذکر کرتا چلوں، وہ یہ ہے دوسری ڈوز۔ اگر آپ کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ گئی ہے اور آپ کی ویکسین ایسی ہے جس کی 2 خوراکیں ہیں، 2 ڈوزز ہیں، تو اس میں کسی قسم کی لاپرواہی اور نہ برتیے، کیونکہ جو پوری پروٹیکشن ہے، بیماری سے بچاؤ کا جو پوری طاقت ہے وہ دونوں خوراکوں کے بعد آتی ہے، دونوں ڈوزز کے بعد آتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے 1 ڈوز لگوائی ہے تو کچھ پروٹیکشن آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن بیماری سے مکمل بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز کا لگوانا بہت اہم ہے۔ تو اس بارے میں کسی قسم کی تاخیر نہ کیجیے۔ اگر آپ کو پہلی ڈوز لگے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، 4 ہفتے ہو گئے، تو اگلی ڈوز جا کے لگوائیے۔ ایک چیز میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آگے سردیوں کا موسم بھی آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم 4 اس کی ویوز کے تھرو گزرے ہیں بیماری کی، نت نئے ویریئنٹس اور نئی اقسام وائرس کی آتی رہتی ہیں، آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے ویکسین کی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تاکہ جیسے اسد صاحب نے فرمایا کہ جو ایک ہدف ہم نے سیٹ کیا ہے اپنے بڑے شہروں کے لیے اور باقی ملک کے لیے ویکسینیشن کا، جب وہ اچیو کر پائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس بیماری سے مکمل چھٹکارا حاصل کریں گے، اور یہ جو ریسٹرکشنز اور پابندیاں ہیں ان سے بھی جان چھٹے گی۔ ایک لفظ میں پولیو کے بارے میں کہتا چلوں، پاکستان میں بڑی اچھی پروگرس ہوئی ہے پولیو میں، اس پورے سال میں اب تک صرف 1 کیس دریافت ہوا ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ یہ پولیو کی جو کیمپینز ہیں اس میں ہم مکمل تعاون کریں
پولیو کی ٹیمز کے ساتھ، تو آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیے جب بھی اگلی مہم ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں، آج کل ڈینگی کا بھی کچھ زور ہم دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اپنے گھروں کے گرد جو کھڑا ہوا پانی ہے، بارش کا پانی یا دیگر، تو اس کو صاف رکھیے اور صفائی کا خصوصی دھیان رکھیے تاکہ ڈینگی کی بیماری سے بھی ہم بچے رہیں۔ وفاق کی وزیر اسد عمر معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔